Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. محترم ناظرین، اسلام اور سنت نبوی کے برکات اور فضائل کسی پر چھپے ہوئے نہیں ہیں، لیکن وہ حضرات جو یورپی ماحول یا انگریزی نظام تعلیم کی وجہ سے سنت اور اسلام کے بارے میں ہمیشہ شک و شبہات کے شکار ہوتے ہیں، یا پھر ہر چیز میں موجودہ مادی طرز پر تحقیق کے متلاشی ہوتے ہیں، ان کی خدمت میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جدید سائنس کے عنوان سے میں نے اپنی ویڈیوز کا آغاز کیا ہے. ان ویڈیوز میں اسلام کے بارے میں اہل یورپ کے نظریات اور خصوصاً باقی مادہ پرست لوگوں کی آراء کو عموماً پیش کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ عام اہل اسلام کو بھی شوق اور جذبہ فراہم ہوگا، اور ان پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ آج سے 1400 سال قبل حضور اقدس مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس راستے کا تعین فرمایا تھا، وہی راستہ آج بھی کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے کافی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی افادیت اور سائنسی انکشافات آئندہ بھی ہوتے رہیں گے. یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ میں ناچیز کیا ہزاروں انسان ہزاروں برس تک لگے رہیں تو بھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. محترم ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اور بہت ہی پیاری سنت آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں، اور وہ ہے کہ پانی 3 سانس میں پینا چاہیے. ناظرین، پانی پینے کے دوران منہ سے برتن ہٹا کر سانس لینا چاہیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانی پینے کا طریقہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کے پینے کے دوران میں 3 مرتبہ سانس لیا کرتے اور فرماتے تھے کہ اس سے آدمی زیادہ سیراب ہوتا ہے، تکلیف نہیں ہوتی اور یہ زیادہ خوشگوار بھی ہے. ایک اور روایت میں سمامہ ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی برتن سے پینے کے دوران میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ سانس لیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی 3 مرتبہ سانس لے کر پانی پینے کا حکم دیا ہے. ناظرین، زاد المعاد میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت کہ جب تم میں سے کوئی پیے تو پانی کو نہ چوسے اور نہ دفتن حلق میں انڈیل لے، کیونکہ اس سے درد جگر پیدا ہوتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ترمذی کی ایک روایت ہے، اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں پورا پانی نہ پی جاؤ، بلکہ 2 یا 3 دفعہ رک رک کر پیو. جب پینا شروع کرو تو اللہ کا نام لو، اور پی چکو تو اس کی حمد بیان کرو. ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، ایک سانس میں مجھے سیرابی نہیں ہوتی، اس لیے برتن میں سانس لینا پڑتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو برتن کو سامنے منہ سے ہٹا کر سانس لیا کرو. ترمذی کی روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے. پانی سانس لے کر کیوں پینا چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم پانی پیتے ہیں تو سانس کی نالی از خود بند ہو جاتی ہے، اور جب ہوا اندر نہیں جاتی تو خون صاف نہیں ہو سکتا. اس لیے پانی ٹھہر ٹھہر کر پیا جائے تاکہ سانس زیادہ دیر تک نہ رکے. ناظرین، 3 گھونٹ میں پانی پینے کی حکمت سائنسی اعتبار سے کیا ہے تو جان لیجئے کہ اسلام میں ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ پانی پیو تو دائیں ہاتھ سے پیو، اور پانی پینے کے درمیان 3 بار سانس لو. بیٹھ کر پیو. ذرا سائنس کے اوراق پڑھتے جائیے تو سائنسی تحقیقات میں یہ بات روشن سورج کی طرح نظر آئے گی کہ 3 بار پانی پینے کا طریقہ بالکل سائنسی اعتبار سے ٹھیک ہے. یعنی پہلے 1-2 گھونٹ لے کر چھوڑ دو. اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ پانی شاید جسم کے درجہ حرارت کے برابر ہے یا نہیں. 1-2 گھونٹ لینے سے پانی اور جسم کا درجہ حرارت بالکل ایک سا ہو جاتا ہے. جسم محسوس کرے گا کہ پانی کتنا ٹھنڈا یا کتنا گرم ہے. دوسری بار سانس ضرور لینا چاہیے.
سانس کے ذریعے ہمارے جسم سے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس خارج ہوتی ہے جو کہ جسم کے لیے بہت مضر ہوتی ہے۔ مشاہدے کی بات ہے کہ پانی اگر پیا جائے تو سانس روکنا پڑتا ہے کیونکہ سانس کی نالی بند ہو جاتی ہے، جبکہ سانس زیادہ دیر تک روکا نہیں جا سکتا۔ اگر ہم سانس زیادہ دیر تک روکیں تو آکسیجن گیس ہمارے اندر نہیں جا سکے گی، جو کہ اچھی بات نہیں۔ پھر اگر جسم کو آکسیجن گیس نہ ملے تو زندگی فوراً ختم ہو سکتی ہے۔ اگر زیادہ دیر تک سانس روکا بھی جائے تو انسان ہانپنا شروع کر دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کو توانائی کی اشد ضرورت ہے، اور یہ تسلسل تو سانس لینے کے عمل کے باقاعدہ رہنے سے ہی ٹھیک رہتا ہے۔ جدید تحقیق کے نتیجے میں معلوم ہوا ہے کہ غٹ غٹ کر کے ایک ہی سانس میں پانی پینا اونٹ کی خصلت ہے، اور اس طرح پانی پینے سے پیاس اور بھڑکتی ہے، اور اس طرح پانی بھی زیادہ پیا جاتا ہے۔ اس سے کئی نقصانات کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ پانی جب پینے لگو تو بسم اللہ کر کے پیو کہ اس میں برکت ہی برکت ہے۔ پانی پی کر ذات باری تعالیٰ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے پانی جیسی نعمت سے ہم کو سیراب فرمایا۔ پانی ٹھہر ٹھہر کر پینے سے گرم ترین معدے پر بار بار ٹھنڈک پڑتی ہے، چنانچہ پہلی دفعہ جو کسر رہ جاتی ہے اسے دوسری دفعہ میں تسکین ہو جاتی ہے، اور دوسری دفعہ کی کسر تیسری بار میں پوری ہو جاتی ہے۔ یہ طریقہ معدے کی سلامتی کے لیے مفید ہے۔ پیاس کی شدت میں بعض اوقات آدمی چاہتا ہے کہ ایک ہی سانس میں پانی کا برتن خالی کر دے، یا کوئی مشروب ہاتھ میں ہو تو اسے ختم کر دے، حالانکہ اس سے پیاس کم بجھتی ہے، اور پانی کے اچانک حلق اور معدے میں پہنچنے سے نقصان کا اندیشہ رہتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جو بھی چیز پینی ہو 2-3 بار میں رک رک کر تھوڑی تھوڑی پی جائے۔ اس سے پیاس اچھی طرح بجھتی ہے، آدمی آہستہ آہستہ خوب سیراب ہوتا ہے اور نقصان سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ پھر یہ کسی مشروب کو ایک ساتھ منہ میں انڈیل لینے سے وہ لطف بھی حاصل نہیں ہوتا جو گھونٹ گھونٹ پینے سے ملتا ہے۔ ناظرین، بعض لوگ پانی پینے میں عجلت سے کام لیتے ہیں اور ایک ہی سانس میں پورا گلاس ختم کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ دفعتاً سرد پانی گرم جسم میں داخل ہو کر نظام تنفس اور نظام ہضم کو متاثر کرتا ہے۔ اکثر اوقات ایک سانس میں گھٹا گھٹ پانی پینے سے گلے میں پھندا لگ جاتا ہے اور قلب کی حرکت پر بھی الٹا اثر پڑتا ہے۔ اس طرح ایک سانس میں پانی پینے سے طبیعت بھی سیر نہیں ہوتی اور پیاس بھی نہیں بجھتی۔ اس طرح پانی پینے والے لوگ اکثر امراض معدہ اور تنفس میں مبتلا پائے جاتے ہیں۔ جہاں تک یکمشت پانی پینے کے نقصانات پر ڈاکٹری تحقیقات کا تعلق ہے تو ایک ساتھ پانی پینے سے ایک تو پانی کی مقدار کا تعین نہیں ہو سکتا، اور بلا حساب پانی اور اس کے ساتھ ہوا کی کافی مقدار معدے میں پہنچ جاتی ہے، جس سے معدہ اور آنتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر پانی کی مناسب مقدار غذا کے بعد مناسب وقفے سے نہ پی گئی ہو تو یہ نقصان اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے آپ کو گیسز، معدے کی جلن اور اس قسم کے بہت ساری بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر زیادہ مقدار میں پانی ایسے وقت پیا جائے جب معدہ خالی ہو تو یہ تیزی سے خون میں جذب ہو جاتا ہے، اور اس طرح خون کا حجم بڑھ جانے کی وجہ سے جب تک زائد پانی خارج نہ ہو جائے خون کا دباؤ بڑا ہوا رہتا ہے۔ پھر اس زائد مقدار کے اخراج کے لیے گردے کو بھی زیادہ کام کرنا پڑے گا۔ معدے میں زیادہ مقدار میں پانی موجود ہونے سے اندرون پیٹ دباؤ بڑھ کر آنتوں اور دیگر اعضاء کو تکلیف دیتا ہے، نتیجہ ہاضمہ بگڑ جاتا ہے اور پھر پورا نظام صحت ہی بگڑنے لگتا ہے۔ حکیم نور محمد صاحب فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی کو بیٹھ کر پئیں اور دائیں ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کر پیا جائے۔ پانی منہ کو لگا کر گلاس کو منہ سے ہٹا کر دوسری بار پینا شروع کیا جائے، دوسرے گھونٹ کے بعد پھر گلاس کو ہونٹوں سے جدا کر کے تیسرا گھونٹ شروع کیا جائے۔ تو ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہی اچھا طریقہ ارشاد فرمایا ہے کہ بیٹھ کر پینا شروع کریں۔ 1، 2 یا 3 گلاس جس قدر ہو، لسی ہو، پانی، دودھ، چائے اور شربت وغیرہ ہم نے پینا ہو، ٹھہر ٹھہر کر 3 دفعہ کر کے پیٹ میں ڈالیں، کم از کم 3 دفعہ، پھر 5 دفعہ یا 7 دفعہ سانس لے کر کوئی بھی پینے والی غذا استعمال کی جائے تو خدا کے فضل و کرم سے اس کے برے اثرات نمودار نہیں ہوں گے۔ ناظرین، اگر ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں تو کوئی وجہ نہیں
کہ ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے اور صحت مند ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوسرے دوستوں کو بھی شیئر کیجئے، آگاہ کیجئے، سنت رسول سے اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کیجئے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔